इसको इस तरह ना पकड़ कर रखो। अल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بے شک اللہ ارادہ رکھ دے کہ دور کر دے تواڈے تو ہر قسم دیاں علائشاں، ہر قسم دیاں نجاستاں،
اور پاک کرتے تانوں پاک کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈی خدمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت وچوں دو ہستیاں دا تذکرہ کرن واسطے حاضر ہویا۔ ایک سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو جو مقام اور مرتبے عطا فرمائے نے، جس طرح اللہ نے انہوں مقام عطا کیتے نے، الحمدللہ اسی اسی طرح انہوں دے مقام نو تسلیم کرنے ہیں۔ جو رتبہ اللہ نے جنوں عطا کیتے ہے، اسی اس رتبے دے مطابق انہوں دی عظمت اور شان نو تسلیم کرنے ہیں۔ سانو اسلام نے یہ ہوئی تعلیم دیتی ہے، انزل الناس منازلہم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے لوگوں انہاں دے مقام اور مرتبے دے مطابق رکھو۔ جو مقام اور مرتبہ اللہ نے کسی نو عطا کیتا ہے، نہ تسی او دے مقام نو اپنی مرضی نال کٹاؤ تے نہ ہی او دے مقام نو اپنی مرضی نال بداؤ۔ الحمدللہ اسی اس بات دے اوتے قائم ہاں کہ جیڑا مقام کائنات دے وچوں اللہ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے، اللہ نے کائنات پوری دے اندر ہور کسے نو او مقام دے مرتبہ نہیں عطا فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی امت وچوں آپ تو بعد جیڑا مقام تے مرتبہ اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ نو عطا کیتا ہے، صحابہ تو بعد قیامت تک آن والے لوگاں وچوں کسے نو او مقام رب نے عطا نہیں کیتا۔ صحابہ کرام وچوں رب نے جیڑا مقام اپنے نبی دے 4 خلیفیاں نو دیتا ہے، او مقام انہاں تو بعد رب نے کسے ہور نو نہیں دیتا۔ اور انہاں 4 خلیفیاں وچوں جیڑی عظمت تے شان اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق نو دیتی ہے، رب نے ہور کسے نو اس تو بعد عطا نہیں کیتی۔ انزل الناس منازلہم، رب نے جنوں
جو مقام دیتا ہے تسی انہوں دے مقام تے رکھو. یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا. ایسے مقام تے مرتبے دی ترتیب کے مطابق آج میں جنہ ہستیاں کا تذکرہ کرنا چاہنا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دا او مقام، او مرتبہ، او فضیلت، او شان، او عظمت جیڑی اللہ نے انہاں نو عطا فرمائی ہے. اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی عظمت نو جو بیان فرمایا، میں وہ دے مطابق آج تھوڑی خدمت انہاں دا تذکرہ لے کے حاضر ہویا. آؤ سنو، انہاں دی عظمت قرآن کی بیان کر دے اور انہاں دا مقام تے مرتبہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بیان فرماندے نے. پہلی گل تے انہاں دے مقام تے مرتبے وچ یہ سمجھن والی ہے کہ اللہ نے انہاں نو اپنے نبی دے اہل بیت وچ شامل فرمایا. کنہاں وچ شامل کیتا ہے؟ اہل بیت وچ. ہو سکتا ہے کسی نو اختلاف ہوئے میرے انہاں لفظاں چ کہ اللہ نے انہاں نو اہل بیت وچ شامل فرمایا. اختلاف اس واسطے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اہل بیت ہے نہیں ہے، انہاں کو علاوہ کہ کوئی دوسرا اہل بیت ہی نہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے، حقائق کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہے، تے عقل کے بھی خلاف ہے. اللہ نے اہل بیت اپنے پیغمبر دیاں بیویاں نو آکھیا، کنہاں نو آکھیا؟ اور عقل بھی اسے بات کا تقاضا کرتی ہے. تو آڈے جو کسی نے سوال کیتا جائے بھائی تیرے اہل بیت کا معنی بھی ہوتا ہے؟ اہل کا معنی والا تے بیت کا معنی گھر، سارے نو پتہ ہے. اہل کا معنی والا تے بیت کا معنی گھر، اہل بیت گھر والے. تو آڈے جو کسی نے پوچھیا جائے بھائی سناؤ گھر والے کیسے نے، گھر والے کا کی حال ہے، ایمان نہ دسو وہ تو مراد کون ہوئے گی؟ اچھی بولو، سارے نہیں بولے. بیوی نو کر دیں گے وہ آگے بھائی میرے بچے ٹھیک نے، میری بیٹیاں ٹھیک نے، میرے نواسے ٹھیک نے، اور میرا جوائی ٹھیک ہے، دماد میرا ٹھیک ہے، پتر میرے ٹھیک نے. کہ تسی خاموش ہو جاؤ گے؟ نہیں، تسی آگو گے کہ پرجائی کا تو دسے ہی نہیں ہو، وہ گزر گئی ہے، وہ تو دسے ہی نہیں ہو. یہ مطلب ہے جب تک وہ اپنی بیوی کا تذکرہ نہ کرے اہل بیت تسی انہوں شامل کر دے، انہوں سمجھ لے. عقل کا تقاضا ہے جب تک بیوی نو اہل بیت میں شامل نہ کیتا جائے اہل بیت بنتے ہی نہیں. یار بچے ہوں گے تو کدے تو، بیٹیاں تے کدے تو، اگوں نواسے کدے تو. پہلا بیوی ہوئے گی، پھر بیٹیاں ہوں گی، پھر نواسے ہوں گے، پھر دماد ہوئے گا. جب بیوی نو بھی تو کر دے تو بیٹیاں کتوں ہوں گی، اور بیوی نو کر دے تو بیٹے کتوں ہوں گے، جب بیوی نو کر دے تو نواسے کتوں ہوں گے. اس واسطے قرآن نے بھی یہ ہوئی دسے ہے کہ بیویاں نبی علیہ السلام دیاں اہل بیت میں، اور میرے پیغمبر دے فرمان نے بھی یہ ہوئی دسے ہے. اور عقل بھی اس سے بات کو تسلیم کر دی ہے. یہ کوئی اپنی عقل نو پیچھا ہٹا کے ہوڑ مت کرن لگ پے تے کچھ کیا نہیں جا سکتا. اور جے کسی نو کان چٹا ہی نظر آوے تے بکری گل ہے، وگرنہ اگر عدالت انصاف دی ہوئے او دے اندر اگر فیصلہ کروایا جائے اے منن تے مجبور ہو جائے گا ہر انسان کہ جب تک بیوی نہیں ہوئے گی اہل بیت بن ہی نہیں سکتے. اور قرآن میں جیسے دلائل موجود ہیں، لیکن چونکہ میرا موضوع نہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاواں گا. میں صرف ایک دلیل قرآن میں جو تمہارے سامنے رکھاں گا کہ میرے رب نے اپنی نبی دیاں بیویاں نو اہل بیت آکھیا ہے. تے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہاں نو پھر اہل بیت وچ
شامل کیویں کیتا ہے، نواسیاں نو کیویں شامل کیتا ہے، دماد نو کیویں شامل کیتا ہے. آؤ سنو اللہ دا قرآن سماعت فرما لو. سپارہ 22واں سورۃ احزاب دے 22ویں پارے دا پہلا رکوع دے رب دا قرآن اعلان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. لوگ قرآن دے لفظاں تے غور کریا جے، کسے تشریح وچ جان دی ضرورت نہیں، کسے مفسر کو پوچھن دی ضرورت نہیں، کسے محدث کو پوچھن دی ضرورت نہیں، کسے امام دا سہارا لین دی ضرورت نہیں. صرف قرآن دے عربی لفظاں تے اگر تسی غور کر لو اللہ دی قسم مسئلہ حل ہو جاندا ہے. رب دا قرآن کی اعلان کرتا ہے گل کتھوں شروع کیتی ہے؟ فرمایا یا نساء النبی یا نساء النبی. لفظ میں پڑھنا ترجمہ تساں کرنا ہے. یا نساء النبی اے نبی دیو. سارے نہیں بول رہے. نساء کا معنی کی ہے عورتاں، نبی کا معنی نبی. نبی دیاں عورتاں کیڑیاں؟ اور تہاڈیاں عورتاں کیڑیاں؟ تہاڈیاں بھتیجیاں، تہاڈیاں بھنیویاں، تہاڈیاں جناب نواسیاں نہیں تہاڈیاں. اور تیری عورت کتنے ہے؟ مراد کون ہے؟ اور تیری بی بی مراد کون ہے؟ دیکھو نا عقل بھی یہ ہوئی تقاضا کرتی ہے، اصول بھی یہ ہوئی ہے، قاعدہ بھی یہ ہوئی ہے، کلیہ بھی یہ ہوئی ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے یا نساء النبی اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیو عورتوں، اے میرے نبی دیو بیویو. اللہ کی یاد ہے فرمایا لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. اگر تسی اللہ کو ڈردیاں رہیاں تقوی پرہیزگاری اختیار کیتا تہاڈے ورگی کائنات وچ کوئی دوسری عورت ہی نہیں. جیڑا مقام تہانوں دتا ہے کسے ہور نوں میں نہیں عطا کیتا تے تہاڈے واسطے کچھ پابندیاں نے انہاں دا خیال کر لو. اللہ کی کرنا ہے فرمایا لا تخضعن بالقول. کسے اجنبی نال کسے غیر محرم دے نال نرم لہجے نال گفتگو نہیں کرنی. اودے دماغ دے اندر غلط تصور نہ کدھر آ جائے. اللہ اور کیا ڈرے فرمایا وقرن فی بیوتکن. اپنے گھروں بغیر ضرورت کو باہر نہیں نکلنا، اپنے گھر دی چار دیواری وچ ٹکیاں رہنا ہے. اللہ اور کیا ڈرے فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اے میرے نبی دیو بیویو جاہلیت دی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا، بازاراں دے اندر نہیں سرے عام پھرنا. اللہ اور کیا ڈرے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. اے میرے نبی دیو بیویو نمازاں پڑھدیاں رہیا جے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ. زکاتاں دیندیاں رہیا جے. کاکا کھڑے ہو جاؤ بے وقوف نہ ہون دے. اقیمنا الصلاۃ کو جو فرما میرے بھائی اقیمنا الصلاۃ بیویوں نمازاں پڑھدیاں رہیا جے. وآتین الزکاۃ زکاتاں دیندیاں رہیا جے. واطعنا اللہ ورسولہ. اے میرے نبی دیو بیویوں اللہ دی گل مندیاں رہیا جے، اپنے پیغمبر دیاں فرما برداریاں کردیاں رہیا جے. اللہ اینے سانو حکم دے دیتے نہیں کدھر آکھیا گھروں باہر نہیں نکلنا، کدھر آکھیا غیر محرم نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی، کدھر آکھیا نماز پڑھنی ہے، کدھر آکھیا زکات دینی ہے، کدھر آکھیا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ ان سارے حکماں دا سبب کی ہے، وجہ کی ہے، اللہ کو کی کرنا چاہتا ہے تو ہونے دی وجہ بیان ہو لگی ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب
اہل البیت، اے میرے نبی دے اہل بیت، اے میرے نبی دے گھر والےو، میں سارے آرڈر تانوں اس لیے دے دینا کہ میں تواڈے تو ہر قسم دیاں نجاستاں دور کر دینا چاہنا، غلاظتاں دور کر دینا چاہنا، ناپاکیاں دور کر دینا چاہنا، ہر قسم دیاں بد اخلاقیاں دور کر دینا چاہنا۔ میں تانوں پاک تے صاف کر کے معاشرے دے سامنے نکال کے پیش کرنا چاہنا، میں معاشرے دیاں عورتاں واسطے تانوں نمونہ بنا کے پیش کرنا چاہنا۔ اس واسطے تواڈے تے سختی کیتی ہے، آوی نہیں کرنا، آوی نہیں کرنا، آوی نہیں کرنا، آوی نہیں کرنا۔ رب نے اس کام واسطے لفظ کیڑا استعمال کیتا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ کیوں جی ہن دیکھو سارا خطاب کینوں ہے؟ نبی دیاں بیویاں نوں، تے اہل بیت دا لفظ وچوں چوک کے کسے ہور نوں دے چھڑنا ہے؟ اے حساب ہے۔ اے تو اگلی آیت بھی حکم بیویاں نوں دتا جا رہا ہے، نبی دیاں بیویاں نوں کی وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اے میرے نبی دیو بیویو، جیڑا تواڈے گھراں دے اندر ذکر پڑھیا جاندا ہے تسی بھی او ذکر کریا کرو۔ اور دسو ذکر کیڑا نبی دے گھراں وچ پڑھیا جاندا ہے؟ کی پڑھیا جاندا ہے؟ نازل ہوندا ہے تے کی ہوندا ہے؟ کتھے نازل ہوندا ہے؟ کدھر اماں عائشہ دے گھر دے اندر، کدھر اماں حفصہ دے گھر دے اندر، کدھر اماں ام سلمہ دے گھر دے اندر، کدھر جناب حضرت میمونہ دے گھر دے اندر، کدھر اماں صفیہ دے گھر دے اندر، کدھر ماں جویریہ دے گھر دے اندر، کدھر ماریہ قبطیہ دے گھر دے اندر، میرے پیغمبر دی حفصہ دے گھر دے اندر، میرے نبی دی زینب دے گھر دے اندر، میرے پیغمبر دی میمونہ دے گھر دے اندر، اللہ دے نبی دیاں بیویاں دے گھراں دے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اے میرے نبی دے اہل بیت جو تواڈے گھراں وچ اتردا ہے، اینو پڑھیا کرو، ایدا ذکر کریا کرو، ایدے کو نصیحت حاصل کریا کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ پتہ لگا قرآن دی اس آیت نے دسیا کہ اہل بیت نے تے میرے پیغمبر دیاں بیویاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں پڑھے روایات کے اندر اور میں دکھا سکنا اللہ دی رحمت نال، انا تے بولا نہیں، اللہ دی رحمت نال دلائل نال گفتگو کرن دا ٹائم۔ صحابہ کرام قسماں اٹھاندے ہوندے سن بازاراں دے اندر، گلیاں دے اندر، نالے میرے نبی دے صحابہ چکر لگاندے، نالے قسماں اٹھاندے، اس ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، رب نے قرآن وچ اہل بیت آکھیا تے نبی نے بیویاں نوں آکھیا ہے۔ اور میرے نبی دے صحابہ نوں غلط سمجھ آئی سی، تینوں اج چوکھی سمجھ آ گئی۔ اہل بیت میرے نبی دیاں بیویاں جنہوں نے اللہ نے عظمت عطا کی تھی، یہ شان نازل فرمائی، یہ طہارت سرٹیفکیٹ میرے رب نے جدوں اپنے نبی دیاں بیویاں نوں دتے، پاکیزگی نے جدوں اعلان رب نے فرما دیتے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا دل کیتا جیڑی طہارت، جیڑی پاکیزگی، جیڑی عظمت، جیڑی شان اللہ تو میریاں بیویاں نوں عطا کیتی ہے، میرا جی کردا ہے میریاں بیٹیاں نوں بھی مل جائے، میرے داماداں نوں بھی مل جائے، میرے نواسیاں نوں بھی مل جائے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کردیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری ہے، کیڑی چادر؟ جملہ بندہ یا ایھا المزمل، کدھر رب بندہ یا ایھا المدثر۔ میرے نبی نے چادر اتار لی، حضرت علی آندے نے میرے نبی انہاں نوں چادر تھلے لیندے نے، حضرت فاطمہ ہوندیاں نے اللہ دے نبی نے چادر اتنے دے دیتی۔ صحیح مسلم دی روایت میں دکھا سکنا اللہ دی رحمت اما جی فاطمہ ہوندیاں نے میرے نبی نے چادر اتنے دے دیتی، حضرت حسن ہوندے نے میرے نبی نے چادر تھلے لے لیا، حضرت حسین ہوندے نے میرے نبی نے چادر تھلے لے لیا۔ انہاں چماں نوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر دے تھلے لے لیندے نے تے اللہ دے کولوں انتظام کردے نے، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، عرشاں والیا میریاں بیویاں تے اہل بیت ہیں نے، اللہ آ جڑے میں چادر تھلے لے لینے اللہ انہاں نوں بھی میرے
شامل فرما اللہ یہ میرے اہل بیت نہیں اللہ انہوں بھی عظمت دے دے اور طہارت دے دے اور پاکیزگیاں دے دے اللہ وہ عظمت عطا کر دے جیڑیاں تو میری بیویاں نو عطا کیتیاں نے میرے رب نے اپنے نبی دیاں دعاواں قبول فرما کے انہاں بھی اپنے نبی دے اہل بیت وچ شامل فرما لیا اسی اہل بیت من لیا اللہ جلال دی قسم نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں نو من لیا اسی اہل بیت من لیا نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں نو من لیا اسی اہل بیت من لیا نبی پاک دے نواسیاں نو من لیا اسی اہل بیت من لیا نبی پاک دے دماداں نو من لیا اسی کسے ٹولے نو خاص نہیں کرتے کسے جماعت نو خاص نہیں کرتے کسے فرد نو خاص نہیں کرتے جنوں اج والے رب نے اہل بیت آکھے ہے اسی انہاں سارے نو اہل بیت مننے ہاں جنہاں نو میرے نبی نے اہل بیت آکھے ہے اسی انہاں سارے نو اہل بیت مننے ہاں اور جنہاں نو میرے نبی دے صحابہ نے اہل بیت مننے اسی انہاں نو اہل بیت مننے الحمدللہ اللہ سانو ایسے مدد تے قائم تے دائم فرما مانتے دم پر کے ایسے حق تے اللہ سانو قائم فرما ساڈے کول درائے اللہ دی رحمت نال اللہ دی رحمت قرآن ہے ساڈے کول اللہ دی رحمت نبی دا فرمان ہے ساڈے کول اللہ دی رحمت صحابہ دے اقوال نے ساڈے کول میرے پیغمبر دی سیرت ہے ساڈے کول نبی پاک دی سنت ہے ساڈے کول اے آؤ سنو انہاں اہل بیت وچوں دو ہستیاں دا تذکرہ آج لے کے حاضر ہویا ایک حضرت حسن تے ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اچھا ہن ایک گل سنیا جے جنہاں دی اہل بیت ہون وچ کسے نوں شک نہ ہوئے انہاں دے متعلق بار بار وضاحتاں کرن دی ضرورت پیندی دیکھو نا ایک تہاڈا جو پتر ہے تے سارے نوں پتہ ہے کہ حاجی ہوراں دا پتر ہے تے تانوں بار بار دسنا پے گا جی میرا پتر ہے جی میرا پتر ہے جی میرا پتر ہے دسنا پے گا نہیں نا ہاں اگر کسی کا متعلق شک ہوئے تے پتہ نہیں ہے کہ نہیں تے پھر تانوں تا جناب عقیدہ کرنیاں پہنگیاں بار بار رکھنا پڑے گا جناب مسئلہ ہے نہیں ہے کہ بات ہے نہیں ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں تے پہلے ہی اہل بیت سن او تے اہل بیت ہون میں تے کسی نوں شاکی کوئی نہیں سی اس واسطے میرے پیغمبر نے انہاں دے متعلق تاکید فرمائیاں انہاں دے متعلق بار بار لفظ نہیں بولے پر جنہاں دے متعلق کسی نوں شک ہو سکدا سی میرے نبی نے بار بار وضاحتاں کر دتیاں آگے کہ کی وضاحتاں کیتیاں عیسائی آئے آ کے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبالغہ کرنے واسطے آیا مناظرہ کرنے واسطے آیا اپنے بال بچے نو تو بھی لے کے آ اسی بھی اپنے بال بچے نو لے کے آنے آ تو بھی اپنے اہل بیت لے کے آ اسی بھی اپنے اہل بیت لے کے آنے آ میدان میں بیٹھ جانے آ رب کو دعا کرنے آ اللہ جیڑا سچا ہے وہ دی زندگی میں جھوٹے نو موت نصیب فرما دے یہ دعا کر لینے ہیں مبالغہ کر لینے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی کیونکہ میرے نبی سچے سن میرے پیغمبر حق تے سن آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا میرے نبی فوراً کر گئے فرمایا بلاؤ فاطمہ بلاؤ حسن بلاؤ حسین بلاؤ علی بلایا گیا تے میرے پیغمبر انہوں لے کے میدان میں جا جاندے ہیں آپ فرماتے ہیں اوے عیسائیو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين محمد اپنے اہل بیت نو لے کے آ گیا جی اب میرے نواسے میرے اہل بیت جے میری بیٹی فاطمہ میری اہل بیت جے میرا داماد علی المرتضیٰ میرے اہل بیت جے آ جاؤ میں اپنے اہل بیت لے کے آ گیا ہوں تسی اپنے اہل بیت لے کے آ جاؤ اج دعاواں کر لینے پتہ لگتا ہے سچا محمد ہے کہ سچے عیسائی ہیں جدو عیسائیاں ویکھیا نہ محمد علیہ السلام دے اپنی بیٹی نو لے کے آ گئے نے اپنے نواسیاں نو لے کے آ گئے نے اپنے داماد نو لے کے آ گئے نے انہاں دے سیانے کہنے لگے آکھنے لگے پاگل ہو گئے ہو وہ تے سچا نبی نے ساری کتاباں بھی لکھیا ہے کیوں بننا پروگرام دے انہاں نے بستر بولی چکیا تے نس گیا میرے نبی دا سامنا کر سکے نہ کر سکے میں دسنا کی
جاننا میرا پیغمبر جگہ جگہ تے اگر ظاہر کرتے اہل بیت واسطے اپنی بیٹی فاطمہ نو کرتے ہیں، اپنے نواسے حسن حسین نو کرتے ہیں، اپنے داماد علی المرتضیٰ نو کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر دا خیال ہے سارے نو پتہ لگ جائے کہ آوی نبی دے اہل بیت میں بیویاں دے اگے کھڑے انہاں دا بھی پتہ لگ جائے کہ ابھی اہل بیت میں حضرات ان اہل بیت وچوں پہلی عظمت بیان ہوئی حضرت حسن حسین دی حسین دی رضی اللہ عنہما دی کہ اے دوویں اہل بیت وچوں میرے نبی دے اہل تے رب نے کیا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور لوگی ہمیں لوگی آج میں مجبوراً لفظ بولنے لگا وگرنہ میں اس نظریے کا قائل نہیں، لوگ آمدے نے اور یہ اہل حدیث سے مانتے ہی نہیں اہل بیت نو، اہل حدیث سے جناب حضرت حسن حسین دی شان مانتے ہی نہیں۔ اور جا میں ایک ادنا جہا فرزند اہل حدیث تھا، آج سن حملہ جیڑی عظمت میں بیان کرنا کوئی اور تینوں بیان کر کے دسے تو میرے بھی دسی۔ اسی کل کھلی تے سچی کرنے من گلت روایتاں پیش نہیں کرتے، جھوٹیاں کوڑا بنا کے اسی عظمتاں اونچیاں نہیں کرتے۔ میرا ایمان ہے جیڑی عظمت قرآن نے بیان کر دیتی ہے، آمینہ بن لال نے بیان کر دیتی ہے، کائنات کا کوئی مولوی جنی مرضی وڈیا گل بنا لے قرآن تے حدیث تو ود کے عظمت بیان کر سکتا نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے میری عظمت کی بیان کی تھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے کی عظمت بیان کی تھی ہے، اللہ اینا حسن حسین دیا ساریاں گلاستر دور کر دی دیا نے، میرے رب نے اپنے نبی دے نواسیاں دیا ہر قسم دیا نجاستاں دور کر دی دیا نے، اللہ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما دیا ہر قسم دیا پاکیاں دے صفائیاں واضح کر دی دیا نے۔ رب کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں اعلان کر کے کہنا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، اور جنیاں طہارتاں عرش والا رب بیان کرے اور دناروں تو بعد کون پاک ہو سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے حضرت حسن بھی پاک نے، حضرت حسین بھی پاک نے، ابا جی فاطمہ الزہرا بھی پاک نے، حضرت علی المرتضیٰ بھی پاک نے، میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ بھی پاک نے، میرے نبی دی بیٹی ام کلثوم بھی پاک نے، میرے پیغمبر دے داماد عثمان بھی پاک نے، میرے نبی دی بیٹی حضرت زینب بھی پاک نے، انہاں دا خاوند ابو العاص بن نبی بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دا سارا خانوادہ پاک ہے، میرے پیغمبر دے سارے اہل بیت پاک نے، حضرت حسن پاک نے، حضرت حسین پاک نے، کائنات کا کوئی جناب کوئی کسی قسم دی بات کرنا چاہے میں کہاں گا تو جھوٹ بولنے، اور جنہوں پاک اور جوابہ رب کہتے ہیں وہ دے اندر کسی قسم دی کوئی غلطی ہو سکتی، کوئی غلط بات کوئی نجاست کوئی گندگی ہونے میں بولو ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ آج لوگ موازنے کرتے ہیں او جی تسی یزید نو مانتے ہو کہ حسین نو مانتے، اور میں کہا میں نے پہلے اے دس حسین دا تے یزید دا آپس میں جوڑ کی انتہائی گھٹیا ذہن دا بندہ ہے جیڑا حضرت حسین تے یزید دا جوڑ ملان دی کوشش کرتا، موازنہ کرے جی موازنہ، اور پاگلا حسین جنتی رضی اللہ حسین میرے نبی دا بولو نواسا، حسین میرے پیغمبر دا نور نظر، حسین میرے نبی نے آکھیا جنتیاں دا سردار، حسین دیا پاکیزگیاں نو عرش والا رب بیان کرے۔ اور یزید دا معاملہ کی ہے اسی انہوں ڈسکس نہیں کرتے، اور کیویں دا سی کیویں دا نہیں سی، سانو کی لوڑ ہے کسی پرائے معاملے میں لا رام جی، سارے کو اللہ دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے، نبی دے اہل بیت میں سانو بات جان دی لوڑ کی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا یزید نہ کوئی جوڑ نہیں، کوئی موازنہ نہیں، وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابی دا بیٹا ہے، وہ تابعی ہے، بلا تابعی دا صحابی دا آپس میں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟
حسن دی میں تینوں دساں عظمت سنتے حسین دی سن عظمت سننی تے حسن دی سن رب نے انہاں پاک آکھیا ہے تے کنے کو پاک نے میرے پیغمبر دی سیرت تے ذرا اندازہ لگا لے کنے کو پاک نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں ایک دن دیکھا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی آتکہ یقول اللہم انی احبہ فاحبہ. یہ روایت صحیح بخاری تے مسلم دی ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں دیکھا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام بازار بھی جو گزر رہے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے بڑے بھائی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کندھیاں تے سوار نے میرے پیغمبر دعاواں پہ کرتے ہیں کندھیاں تے حسن سوار نے میرے نبی چل رہے ہیں تے نالے دعاواں پہ کرتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ. اللہ محبت کرنا عرش والیا تم یہ دن محبت کرنا. اور یہ تھوڑی عظمت ہی تو ضرور جھوٹیاں کہانیاں ہی کر کے انہوں بیان کر لیا ہے. اور کئی میرے ساتھی نے تم اور بھی روایتاں بیان کرتا جہاں روایتاں تجھے وہ بھی بیان کرتے ہیں تیرے کو وغیرہ بھی کوئی نہیں. اللہ جانتا کی ہے لیکن حقیقت ہے اسی کمزور کرنا نہیں کرتے مولوی کرتے ہیں. اسی مانیہ روایتاں پیش نہیں کرتے مولوی کرتے ہیں. اسی ضعیف روایتاں بیان کرنے قائل نہیں مولوی کرتے ہیں. ساڈا مطلب ہے انہیں گل کھلی تے دو ٹوک پیش کی جائے رب دے قرآن کی پیش کی جائے آمینہ دے لال دے سچے فرمان کو پیش کیتا جائے. جڑی روایتی کمزور ہے انہوں پیش کرتے کسی دی عزت بدائی نے کی بدائی گل تے وہ پیش کر جنہیں تے مفت محمد سین کا اتفاق ہوئے سارے آخر گل صحیح ہے. اب بخاری مسلم کی روایت میں پیش کی ہے نا اللہم انی احبہ فاحبہ. اللہ اگر میرے کلیوں پہ بیٹھے اللہ میں ادنال پیار کرنا عرش والے تم ہی ادنال پیار فرما. اللہ میں ادنال محبت کرنا اللہ تم ہی ادنال محبت فرما. اور تینوں سمجھ شاید نہ آوے آتے تینوں اکیلے چلنا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا کرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام دے نال نکلیا تے اللہ دے نبی دن دا ٹائم ہے تے حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر چلے جاندے نے میرے پیغمبر فاطمہ دے دروازے تے کھلو جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فی فرماندے نے فرماندے نے اسملکو ایک امانت میری زبان چ ہے اور میرے بیٹے کتھے نہیں میرے بچے کتھے نہیں میرے پھل کتھے نہیں میرے بچے کتھے نہیں میرے بیٹے کتھے نہیں. جدو میں نانے دی آواز سنی نا میرے پیغمبر دی آواز سنی تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے گھر دے وچوں نکلدے نے تے حدیث دے لفظ نے فلم یلبس ان جاء یسعى حتى ترك كل واحد منهما صاحبه. میرے پیغمبر علیہ السلام سامنے بیٹھے نے حضرت حسن دوڑتے آتے ہیں میرے نبی دیاں گردن میں باواں پا لیندے نے میرے پیغمبر انہاں نوں اپنے سینے نال لگا لیندے نے. حسن نے میرے نبی دیاں گردن میں باواں پا لینا میرے پیغمبر نے انہاں نوں سینے نال لگا لیا میرے نبی انہاں دے نال معانقہ پہ کردے نے میرے نبی انہاں نال جبھی لگا لیندے نے انہاں نوں اٹھا لیندے نے تے اٹھا کے کی فرماندے نے فرماندے نے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. عرش والیا میں اپنے انہاں واسطے نال پیار کرنا وا اللہ تم ہی انہاں نال پیار کر. اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے عرش والیا تو میں سارے نال پیار کر. کیوں جی تمہوں نبی پاک دے نواسے حسن و حسین نال پیار ہے جو نہیں سارے نو ہے جو تے پھر یقین کر لو کہ اللہ تواڈے نال پیار کردا ہے.
دی قسم سانو حضرت حسن و حسین نال محبت ہے. آخر میں دلیل پیش کر. میں دلیل دے لگا تے اللہ دی قسم 2.5 وجہ دلیل نہ مکر کے سانو کتنا کو پیار ہے نبی پاک دے نواسیاں نال. اور دسو پیار دی نشانی دنیا چ کی ہوندی ہے؟ دنیا چ کسی نال پیار کرن دی نشانی کی ہوندی ہے؟ جس نال بندہ پیار کرتا ہے وہ طور طریقے اپناتا ہے. یہ گل ہے کہ نہیں یار دسو؟ ہاں ٹی وی ویکھ رہے ہو جہے اداکار نال جہے فنکار نال تمہیں پیار ہو گئے وہ ورگا ہیئر سٹائل بنا ہو، وہ ورگے کپڑے سوا ہو، وہ ورگی جتی لے کے پاندے ہو، وہ ورگی چال چلن بنا ہو، وہ ورگے جناب اپنا گفتار قول اقوال بنا ہو، وہ ورگے ڈائلاگ بولتے ہو. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور کرتے ہو جہے جنہوں کرکٹ ٹیم کے ہیروان پیار ہوتا ہے وہ ورگا جناب اپنا عمران خان دے جڑے چمچے نے سارے عمران خان بنی پھرتے ہیں. وسیم اکرم دے منن والے وسیم اکرم بنی پھرتے ہیں. ایسی گل ہے کہ نہیں؟ جنہوں کسی اچھے مولوی نال پیار ہوتا ہے اور مولوی ورگا طریقہ اپناتے ہیں وہ ورگی داڑھی رکھتے ہیں. جی مولوی داڑھی کٹائی تو بھی کٹائی پھرتے ہیں، جی مولوی پوری رکھی تو بھی پوری رکھی پھرتے ہیں، جی مولوی سر سے ٹوپی جہاں رکھتی پائی وہ بھی وہی پائی پھرتے ہیں. جی کسی کو سیاست نال پیار ہے تو جی کا ہیئر سٹائل نواز شریف ہے لوگ وہی بنائی پھرتے ہیں. کسی کا سرداری ورگا ہے، کسی کا عمران خان ورگا ہے، کسی کا جناب بھٹو ورگا ہے، کسی کا ضیاء الحق ورگا ہے. اپنی اپنی پسند ہے نا، پر یہ اصول ہے کہ آ کے کیوں مک جاتا ہے. میرے نبی نے تو پیار کا دعویٰ کرنا ہے، آپ نے طور طریقے نہیں اپنا، میرے نبی نے نواسی نال محبت کا دعویٰ کرنا ہے پر انہوں نے طور طریقے نہیں اپنا. اور دس کدو حضرت حسن نے داڑھی منڈائی، کدو حضرت حسین نے داڑھی منڈائی، کدو انہوں نے نماز چھٹی، کدو انہوں نے جھوٹ بولیا، کدو انہوں نے حرام کھاتا، کدو انہوں نے سود کھاتا، کدو انہوں نے رشتے کروڑے، کدو انہوں نے غیبتاں کیتیاں، کدو انہوں نے چغلیاں کیتیاں، اور کدو لوکاں دے وچ اختلاف پایا، کدو لوکاں لڑائیاں پائیاں، کدو لوکاں دی عزتاں چھڈیاں. او پیار سانو ہے اللہ دی قسم. ساری نماز حضرت حسن و حسین والی، ساری اذان حضرت حسن و حسین والی، سارا کلمہ حضرت حسن و حسین والا، سارے جنازے حضرت حسن و حسین والے، سارا چال چلن حضرت حسن و حسین والا، سارا ہیئر سٹائل حضرت حسن و حسین والا، اور سارا سارے کام میرے پاک پیغمبر ورگے یا نبی دے صحابہ ورگے حسن و حسین ورگے. اور طور طریقہ تے اسی اپنانے یا محبت دے دعوے تو گاتا کہتا ہے. آپ موازنہ کریں کہ کل موازنہ کرنا تین بڑا چاہے کہ کل موازنہ. کون محبت کرتا ہے حسین نال؟ کون محبت کرتا ہے حسن نال؟ کون محبت کرتا ہے علی بن مرتضیٰ نال؟ میں پڑھے حضرت علی دی داڑھی چھاتی دے اوتے پے رہی ہوندی، ایڈی بھاری داڑھی کتھے پے رہی ہوندی، پر علی نے مٹھ کٹائی خط کرائے. یہودیاں ورگی نکی نکی داڑھی میرے علی نے رکھائی. تم کتنا محبت کرنا ہے، کتنا پیار کرنا ہے؟ پہلا سوچیا کر دعویٰ پھر کرے. ہاں اسی دعویٰ کرنے اللہ کی قسم اسی داڑھی نہیں کٹاتے. ساڈا ایمان ہے سانو حسین نال محبت ہے کیونکہ حسین نے بھی داڑھی بولو. اسی سنت کے مطابق نماز پڑھنے ہاں، ساڈا ایمان ہے حسین نے بھی سنت کے مطابق پڑھی ہے. اسی قبراں پکیاں نہیں بناندے کیونکہ ساڈا ایمان ہے حسین نے بھی پکیاں قبراں بنائیاں. اسی قبراں نہیں پوجدے کیونکہ حسین نے سر کٹا لے پر غیر اللہ نو سجدہ کیتا. اسی محبت کرتے محبت کا پتا طور طریقے تو لگتا ہے. دعوے تے ساری کرتے دعویٰ کرنے کی کیڑی گل؟ اللہ سانو ہدایت نصیب فرما. اللہ دے پیغمبر کی دعا کرتے ہیں بخاری مسلم دی روایت ارشاد والیا میں دل پیار کرنا تو بھی دل پیار کر تے جیڑا جیڑا تے دل پیار کرے تو او دے نال پیار کر. میرے پیغمبر دیاں تو ہم رب نے قبول فرما لینیاں جے. میرا رب ہر اس بندے نال پیار کردا ہے جیڑا حسن نال پیار کردا ہے، جیڑا حسین نال پیار کردا ہے، جیڑا علی نال پیار کردا ہے، جیڑا فاطمہ الزہرا نال پیار کردا ہے. آ میں تینوں دساں عظمت دی گل سناواں.
رضی اللہ تعالی عنہ. پہلا میں ایک اور گل سنا رہا، میں پڑھیا آج ہی میں ایک مطالعہ کرتے روایت میری اکھاں دے سامنے آ گئی. لوگوں نے لڑائیاں پائیاں نے نا، اے جی ابو بکر صدیق نے حق مار لیا، عمر فاروق نے حق مار لیا، فلانے نے حق مار لیا، فلانے نے حق مار لیا. اور تو تے حق مروانا پھرنا نا. اور میں تیری روایت پڑھ کے آیا اللہ کی قسم، اے تے بالکل ہی ہوتے الٹے. حضرت علی تے حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی عنہما، اے دوویں حضرت علی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر دی نماز پڑھ کے مسجد وچوں باہر نکلدے نے. اے روایت جڑی میں پیش کر رہا صحیح بخاری دے اندر موجود نہ ہوے، میں ذمہ دار ہاں. صحیح بخاری دی روایت ہے. حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضی دوویں عصر دی نماز پڑھ کے مسجد وچوں کٹھے نکلے. بولو کی نکلے؟ سارے بولو دشمن سن، تاں کٹھے نکلے، دشمن جو سن. فاخر راجا مسجد وچوں باہر نکلے تے چلدے جا رہے نے، یمشی چلدے جا رہے نے. وَمَعَهُ عَلِيٌّ تے انہاں دے نال حضرت علی بھی نے. فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ چلدے چلدے ویکھیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تے بچیاں دے نال کھیڈدے نے پے تے حضرت ابو بکر کھلو جاندے نے. فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ تے اللہ دے پیغمبر دے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن نو اٹھا کے اپنے کندھیاں دے اوپر سوار کر لیا تے نام کی فرماندے نے وقال بأبيه وقال بأبيه شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. فرماندے نے اے علی اللہ دی قسم اے حسن دے میرے نبی دے مشابہ نے، علی دے تیرے دے مشابہ نہیں ہو. علی تیری ورگی تے حسن دی شکل ہی نہیں ہو. اے تے پورے دا پورا نبی تے کے آئی. اے حسن دے اللہ دے نبی ورگی شکل لے کے آیا ہے، اللہ دے نبی ورگی صورت لے کے آیا ہے. میرے ابو بکر ایک گل فرماندے نے وعلی یضحک تے علی ہاستے نے پے، علی مسکراندے نے پے، علی ہاستے نے پے. اللہ دے نبی دا خلیفہ ابو بکر حضرت حسن نو کندھیاں تے اٹھا رہا ہے. آندا میرا ماں باپ قربان اے تے نبی دا مشابہ ہے، اینو ویکھ کے نبی دی شکل یاد آ جاندی ہے. علی تیرے تے نہیں گیا، اے تے محمد رسول اللہ دے ٹر گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مینوں دس اے ابو بکر نے دشمن نو موڑیا تے چکے گئے، دشمن دے پتر نو چکے ہے. اے ابو بکر تعریفات دشمن دیاں کر رہے ہیں. خدا دا خوف کر، اللہ کو نہ ڈر. کیوں الزام تراشیاں کرنا انہاں پاک ہستیاں تے جنہاں دیاں پاکیزگیاں نو میرے رب نے قرآن وچ بیان فرما دیتا ہے. اللہ کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت ابو سعید خدری کہو رضی اللہ تعالی عنہما عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. روایت جامع ترمذی دے اندر ہے اور روایت ابن ماجہ دے مسند احمد دے اندر بھی موجود ہے. حضرت حذیفہ بھی بیان کرتے ہیں، حضرت جناب ابو سعید خدری بھی بیان کرتے ہیں. حضرت حذیفہ کی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کون حذیفہ؟ میرے پیغمبر دا رازدان حذیفہ. کون حذیفہ؟ میرے پیغمبر دا پوشیدہ معاملات کو یاد رکھن والا حذیفہ. کون حذیفہ؟ میرے پیغمبر دا قریبی یار دے ساتھی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں دسیا. کی دسیا؟ آپ بڑی لمبی گل ہے. فرماتے ہیں میں اپنی ماں نو آکھیا اما جان اج میں چلیا نبی پاک کول، اپنے لیے بھی دعا کرواواں گا تواڈے لیے بھی دعا کرواواں گا. میں مسجد نبی دے اندر آ جانا، عشاء دی نماز دا ویلا ہو جاندا ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے تے ہنیرا مسجد دے اندر میں ایک سائڈ تے بیٹھ جانا وا، نبی پاک دے فارغ ہون دا انتظار پیا کرنا وا. اینی دیر نو میرے نبی اٹھ کے مسجد وچ باہر چلے، میں بھی
پیچھے پیچھے ٹر پیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے آہت سنی آپ فرماتے ہیں کون ہے فرمایا اللہ نبی حذیفہ تھوڑا غلام نبی پاک فرماتے ہیں حذیفہ اللہ تیرے تے بھی راضی ہوئے تیری ماں تے بھی راضی ہو جائے اللہ تیرے تے بھی راضی ہو جائے اللہ تیری ماں تے بھی راضی ہو جائے اینا کا مقصد پورا ہو گیا دعا مل گئی تے نال ہی میرے پیغمبر فرماتے ہیں حذیفہ آ نہ میں تینوں ایک گل دساں جی اللہ دے رسول دسو فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ اب میرے کول ایک فرشتہ آگے کھلوتا ہی یہ تو پہلا یہ فرشتہ زمین تے آیا ہی نہیں آج راتی پہلی بار زمین تے آیا ہے استاذن ربہ نے اپنے رب کو اجازت لیا ہے ان یسلم علیہ کہ مینوں سلام کرنے واسطے جانا چاہتا ہے اللہ نے انہوں اجازت دے دیتی نے یہ فرشتہ آج راتی مینوں سلام کرنے واسطے آیا ہے پہلی بار زمین تے آیا ہے یہ تو پہلا زمین تے نہیں آیا وایو بشرنی نالے تے نے مینوں سلام کی دیا نالے حذیفہ نے مینوں بشارتاں دتیاں نہیں اللہ دے نبی کاریاں بشارتاں تانوں دتیاں سو فرمایا بے ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ فرشتہ پہلی بار دنیا تے آیا ہے انہیں آ کر پہلا تے مینوں سلام کیتا ہے نالے مینوں آندا سونیا مبارک ہوئے فاطمہ نو رب نے جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے تے حسن و حسین نو رب نے جنت دے جواناں دا سردار بنا دیتا ہے اور عظمت تھوڑی یہ تے تینوں یقین نہیں او گھر کر کے بیان کرنا ہے من غلط باتاں کیوں تہمتاں لگانے میرے مصطفیٰ نے کیوں جھوٹ بول میرے نبی تے سچی گل کر کھری گل کر اور جیڑی عظمت میرے مصطفیٰ نے بیان کر دیتی ہے تو دوبارہ جم کے بھی نہیں بیان کر سکتا حذیفہ پہلی بار آیا فرشتہ پہلی بار یہ تو پہلا کدی آیا پہلی بار آیا رب کو اجازت لے کے آیا رب نے آگے جا میرے نبی نو سلام بھی کر دیا تے نالے اے بشارتاں بھی دے آ فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے حسن و حسین جنت دے جواناں دے سردار نے اور جنہاں نو میرا رب جنت دے جواناں دا سردار بنا رہے ہیں انہاں دی شان وچ کوئی کمی ہو سکتی انہاں دے مقام انہاں دے موازنے تو دوجے لوکاں نوں کردا پھرنا تینوں کا خدا دا خوف نہیں ہوندا جنہاں نوں جنت دے جواناں دا سردار بنایا انہاں دے موازنے تو صحابہ تو چھلڑے تو کتے لوکاں دا تابعیاں نوں کردا پھرنا تابعی اپنی جگہ صحابی تے صحابہ بھی جو بھی میرے نبی دے نواسے یہ مقام ورنہ رب نے عطا کیتا ہے کسی اور نہیں عطا کیتا اللہ اللہ آ سناوا تینوں عظمت دی گل سناوا شان دی گل سناوا مقام دی گل سناوا آج جڑی گل ہے نا محبت والی حضرت اسامہ بن زید کہو رضی اللہ یہ اسامہ بن زید کون ہے یہ بھی میرے نبی دا منہ بولیا بیٹا سی زید او دا پتر اسامہ میرے نبی دا منہ بولا بیٹا زید او دا پتر اسامہ میرے نبی نو بڑا ہی پیار ہے بڑا ہی پیار ہے اینا کو پیار ہے اسامہ یعنی کبھی اسامہ کا نام سنیا نہیں ہے نا سنیا یہ نا ہی صحابی نہیں اینا کو پیار ہے میرے نبی نو حضرت اسامہ نہیں میرے پیغمبر ایک گوڈے تے حسن و حسین نو بٹھاندے تے ایک گوڈے تے حضرت اسامہ نو بٹھاندے تو آدھنا مولوی تو بھابی ہے نا یہ جو بھابی ہے کیڑی گل وہ ایک روایت سنا لینا حدیث صحیح سنا لینا یہ جو فرقہ پرستی کتھوں آ گئی کیوں قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو آؤ اکٹھے ہو جاؤ اللہ دے قرآن دے اکٹھے ہو جاؤ آمینہ دے لان دے فرمان دے اکٹھے ہو جاؤ نہ اپنے آپ میں حدیث کرواؤ نہ اہل سنت کہلواؤ نہ دیوبندی کہلواؤ نہ بریلوی کہلواؤ نہ وہابی کہلواؤ آؤ مسلم بن جاؤ مومن بن جاؤ رب کے قرآن نو منن والے بن جاؤ نبی دے فرمان نو منن والے بن جاؤ چھڑ دیو اماماں دے پیچھے لگ کے دین دیاں
میاں مخالفتہ کرنا، چھاتی اور مولویاں پیچھے لگ کے اپنا دین بگاڑنا، اللہ کی قسم کل قیامت نو نہ کسی امام تیرے کم ہونے، نہ کسی مولوی تیرے کم ہونے، تیرے کم ہونے نے یا تیرے اعمال کم ہونے نے یا آمنہ دا لال محمد رسول اللہ تیرے کم ہونے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اکٹھے ہو، اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، مقابلے لڑائیاں جھگڑے اختلافات چھڑ دے اور نکیاں نکیاں گلاں نو لے کے پہاڑ بنا کے کھودا پہاڑ تو نکلا وہ بھی مویا پلے ہی کر گل ہوتی کوئی نہیں، وہ پتہ نہیں کی ہو گیا، کی ہو گیا یار، ایک نارمل زندگی گزارو، خدا کا خوف کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نبی پاک دے گھر کام گیا تے دروازے تے میں دستک دیتی، آج یہ روایت پیش کر لگا جامع ترمذی دی روایت، فرماتے ہیں میں دستک دیتی، میرے پیغمبر پاک نکلے، آپ نے اتنے چادر لئی ہے تے انج لگتا ہے جویں چادر دے وچ کوئی شے لکائی ہے، چادر لئی ہے تے چادر دے وچ انج لگتا ہے جویں کوئی شہر لکائی ہے، پڑھیا انہوں کٹ کے میرے پیغمبر نے کہ پہنچی میرے نبی پار آ گئے، ساما کی گل ہے سونے فلانا فلانا کام ہے، اللہ دے پیغمبر نے جواب دیتا کل پوری ہوئی، جدو حاجت پوری ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، تو ساما نو پیار کیوں بنا نبی پاک نال؟ فرماندے نے سونے ایتھے کی لگایا دے چادر دے تھلے، فرماندے نے نبی علیہ السلام نے چادر ہٹا دی تھی، فکاشفہ نبی پاک نے چادر کھول دی تھی، کی ویکھیا فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِقَيْهِ، نبی پاک علیہ السلام نے جدو چادر کھولی تے میرے پیغمبر دا صحابی کہندے میں ویکھیا حضرت حسن تے حضرت حسین میرے نبی دے نال چمٹے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر نو گھٹ کے پھڑے ہے، میرے نبی نے انہاں نو اپنے نال لگایا ہے، میرے پیغمبر نے انہاں نو اپنے نال چمٹایا ہے، اے میرے نبی دے نال چمٹے ہوئے ہیں تے فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال چادر پہ کھول دے نے، انہاں نے فرماندے نے حاذان ابن آیا و ابن ابنتی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، نالے میرے پیغمبر چادر پہ کھول دینے، نالے فرماتے نے او سامان تو بھی میرے پتر نے، حاذان ابن آیا تو بھی میرے بیٹے نے، وابن ابنتی میرے بیٹی نے تو نہیں بیٹے نے، اے عرشہ والیا انی احبہما واحبہما، عرشہ والیا میں انہاں محبت کرنا، اللہ تمہیں انہاں محبت فرما، واحب من یحبہما، اللہ جہاں بھی انہاں تو انہاں پیار کرے اللہ تو انہاں پیار فرما۔ عظمت نہیں شان تھوڑی ہے، مقام تھوڑا ہی، رتبہ تھوڑا ہی ہے، عظمت تھوڑی ہے۔ عظمت کی گل سنانا، شان کی گل سنانا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر تے بیٹھے ہیں، ہائے ہائے میرے نبی دا دین کمال دا دین ہے، میرے نبی دی سیرت کمال دی سیرت ہے، میرے پیغمبر دا ہر عمل کمال دا عمل ہے، اب تو آجے میرے دے دین ہو رہے کہ میں تسی اپنے کولوں بنائی کرنے آپ دین ویکھنے مصطفیٰ دا ویکھ سچا تے سچا دین ویکھ، میرے پیغمبر ممبر دے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن دے حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے نے، انہاں عربی چوبے پائے ہوئے نے، لمبے لمبے کرتے پائے ہوئے نے، ایک چلتے آ رہے ہیں، کرتا پیر تھلے آ جاندے ڈگ پیندے نے، پھر اٹھ کے کھلو جاندے نے، پھر چلنا شروع کر دیندے نے، پھر کرتا پیر تھلے آ جاندے پھر تھلے ڈگ پیندے نے، میرے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، میرے نبی نے خطبہ چھڈ دیتا منبر تو تھلے دے، کہ اج کوئی مولوی خطبہ دے دیا تھلے اتر پاوے تے اگلا جمعہ پڑھا سکدا نہیں، دکان مولوی تو نوائی دین نہیں کرے تو منبر تو تھلے اتر گیا۔ جی کسی مولوی کا بھول کے بیچارے کا وضو ٹوٹ جائے نا جمعہ بنا دیا ممبر تو اترے تھلے سب دعا بناؤ میں وضو کر رہا ہوں، مولوی جی تھوڑا ایڈے کچا وضو ہے، کسی پاس مولوی نے کلام کیوں نہیں دینا،
اللہ سانو ہدایت عطا فرما، اللہ سانو عقل بھی عطا فرما۔ میرے پیغمبر تھلے اترے، اگے بڑھے، ایک پاسے حسن نو اٹھایا، ایک پاسے حسین نو اٹھایا، لیا کے منبر دے ایک پاسے حسن نو بٹھایا، ایک پاسے حسین نو بٹھایا، تے میرے نبی پھر منبر دے کھلو جاندے نے، تے کھلو کے کی فرماندے نے، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے سچ آکھے، تہاڈا مال بھی تہاڈے لیے آزمائش ہے، تہاڈی اولاد بھی تہاڈے لیے آزمائش ہے۔ میں اپنے پتراں نوں آندیاں ویکھیا، میں ویکھیا بار بار تھلے ڈگ پیندے نے، میرے کول برداشت نہیں ہویا، میں خطبہ چھڈ کے جا کے اپنے بیٹیاں نوں اٹھا کے لیا کے منبر تے بٹھایا ہے۔ اے عظمت حسن و حسین دی، اے شان حسن و حسین دا، اے مقام حسن و حسین دا۔ میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے نے، صحابہ بیان کرتے ہیں، اللہ دے نبی سجدے جاندے، حضرت حسن و حسین میرے نبی دے اوتے آ کے چڑھ جاندے، میرے پیغمبر دی سجدے دی حالت دے اندر ایک پاسے حسن آ کے چڑھ جاندے، ایک پاسے حسین آ کے چڑھ جاندے۔ میرے نبی اونی دیر تک سجدے اٹھدے ہی نہ جب تک حسن و حسین تھلے نہ اتر جاندے۔ عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے۔ کتنا مقام ہے، کتنی کو فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پہلا انہاں دا تعارف جان دو تاکہ تہانوں پتہ لگے کہ انہاں دی آپس میں لڑائیاں کنیاں بولے۔ اساں تے لڑائیاں پائیاں عمر فلانے دے خلاف ہے، فلانا عمر دے خلاف ہے، ابو بکر فلانے دے خلاف ہے، فلانا ابو بکر دے خلاف ہے۔ ہاں جی، او دا حق مار گیا، او دا حق، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اے روایت بیان کرتے ہیں حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کدے متعلق؟ حضرت حسن تے حسین دے متعلق۔ کیوں جی دشمن دے متعلق بیان کرنے لگے، ویری دے متعلق، مخالف دے متعلق؟ نہ نہ، جتھے دشمنیاں ہون، جتھے ویر ہون، جتھے مخالفتاں ہون، اوتھے دے لوگاں نوں چنگیاں گلاں بھی بھڑیاں لگدیاں نے۔ انج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ ایتھے تے ویکھ شفتا ہو رہیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کی کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا، آپ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں حسن تے حسین دونوں دنیا دے اندر میرے پھول نے، میری خوشبو نے، ریحان آیا میرے پھول نے، میری خوشبو نے۔ نبی پاک علیہ السلام انہوں گود وچ بٹھاندے، میرے پیغمبر انہوں بوسے دیندے، میرے پیغمبر انہوں دے ہونٹ چومدے، میرے پیغمبر انہوں دے رخسار چومدے، میرے پیغمبر انہوں سونگدے، میرے پیغمبر انہوں محبت دا اظہار کردے۔ ایک ہی میرے پیغمبر ایک دن محبت دا پیار دا اظہار پہ کرتے سنے کسے آپی آ گیا، اندر سونے اسی دن نمازیاں چومی چٹی آندے ہو، میرے دے اپنے ہی سارے بچے نے، میں دے گھر وچ چنگا روب رکھے ہے، گھر جانا دے میرے سارے بال جناب ڈر کے چھپ جاندے نے، خاموشی دے نال ایک پاسے بیٹھ جاندے نے۔ اینا میرا روب ہے، اینا میرا ڈر ہے۔ اللہ دے نبی تہاڈا تے معاملہ ہی بڑا مختلف ہے۔ نبی پاک فرماتے نے اور بچیاں نال پیار اللہ دی رحمت دی نشانی ہے۔ کہ رب نے تیرے دل وچ رحمت کھول لئی ہے تے محمد کی کر سکدا ہے؟ یہ محمد کی کرے تے رب نے تیرے دل وچ رحمت کر لئی۔ میرے پیغمبر چومدے نے، چٹدے نے، ہیں جی سنتے نے، بوسے دیندے نے۔ جنہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، انہاں دا سر مبارک ایک تھال وچ رکھ کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیتا گیا۔ روایت بخاری دی ہے، عبید اللہ بن زیاد سوگے دا گورنر وہ سامنے پیش کیتا گیا، کول حضرت انس کھلوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگی پتہ کی آندے ہیں؟ لوگی آندے ہیں جی وہ عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی حضرت حسین دے منہ تے ماری۔ میں کہنا جھوٹ بول دے ہو، خدا کا خوف کرو۔ اور کول میرے نبی دا انس کھلوتا ہوئے تے حسین دے منہ تے کوئی چھڑی مار دے، ایمان دسو تہاڈا ایمان قبول کر دے اس گل کو؟ وہ انس ہوے وچوں نہ لنگدا ہے جیڑا میرے حسین دے چہرے تے چھڑی لگائے۔ یہ گل کر کے نا اصل میں صحابہ نوں تھریٹ کیتا جاتا ہے، انہاں نوں نیویں دکھایا جاتا ہے۔
انس بھی انہوں نے مخالف سن، اس واسطے وہ چھڑیاں پہ مارتے حضرت انس کون چپ کر کے کھڑوتے رہے، توبہ نعوذ باللہ، انسان ہے، توبہ ہے، خدا کا خوف کرو، رب کو جان دے دیجیے، اللہ کو ڈرو، صحابہ دی اتنی گستاخی نہ کرو۔ عبید اللہ بن زیاد نے باقاعدہ حدیث الفاظ میں تعالی فی حسن ہی شیئا، انہوں نے حضرت حسن دے حسن دے اندر کوئی گل کی تھی، کی مطلب تعریف کی تھی انہوں نے ہونٹاں دے متعلق، روایت میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ہونٹاں دے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے اندر عبید اللہ بن زیاد نے انہوں نے ہونٹاں دے متعلق تعریف کی تھی، جی میں وہ فوجی سی وہ ہاتھ پہ جی میں چھڑی ہوتی ہے فوجیاں دے ہاتھ پہ چھڑی سی، انہیں چھڑی کا اشارہ کیتا یا خود دے لفظ نے انہیں اشارہ کیتا تے نال فی حسن ہی شیئا، حضرت حسین دے چہرے دے متعلق کوئی گل کی تھی کہ کدے تمہار دے ہونٹ نے، حضرت انس کو کھڑوتے نے فرماندے نے او بیت اللہ اے خوبصورت کیوں نہ ہون، میں دیکھیا میرا نبی نہ ہونٹاں تے بوسے دیندا ہوندا سی، سبحان اللہ، اے کیوں نہ خوبصورت ہون، اے ہون کیوں نہ حسین و جمیل ہون جنہ ہونٹاں تے میرا مصطفیٰ بوسے دیندا رہیا، اللہ اللہ، اے عظمت ہے، اے شان ہے، اے مقام ہے، اے مرتبہ ہے۔ اور سیرت کی گل میں کی سناواں، وقت اجازت نہیں دینا، سیرت کی گل سناواں، حضرت حسین نے کربلا وچ نماز چھڈی، اچھی بولو، تے تو حسین نال پیار کرنے کے لیے پڑھ، حضرت حسین نے اپنی گردن کٹائی اور حق دا ساتھ نہیں چھڈیا، وہ حق جہاں بھی سی گل وکری ہے، حق دا ساتھ نہیں چھڈیا پر گردن کٹا لئی، حق نہیں چھڈیا، تے تینوں کہتا جناب حق بول جائے گا حسین نہ محبت اظہار کرے، تیرا تے نظریہ ہے جدھر کی ہم چلو ادھر کو، جدھر کی ہم باہر ہو، جدھر کو چار کی چپ کے تو آنا بس ہے ہی حق تے، اور تیرے تے فیصلے بھی فریقے، ایک فریق دیاں گلاں سن کے فیصلے کرنا ہے، تو دے دوجے فریق دی گل سن کے فیصلہ کرنے کو تیار نہیں، تینوں حسینی کے علاوہ دہا کی حسین کے گردن کٹائے، حق نہ چھڈے، اور تو اپنی گردن نہیں، تو اپنی عزت کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، اپنی دولت کی خاطر، اپنے مال کی خاطر تو منافقت کرے، حق نو چھڈ دے، جتن چوکے ہو جان اوتن تو ہو جائے، سویرے ادھر ہوئے شام ہوتن ہو جائے، تو پھر تو آ کے میں حسین والا، تینوں حسین والا پہلوان تکی آپ کے حسین دے حق دی راہ نہیں چھڑتا، اللہ اللہ، تے حسن تے حسین تے کیا بات میں قرآن دے اتے عمل کرنے والے، میں کبھی کئی بار واقعہ سنایا ہے، مولانا عبدالمجید سودھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جس واقعے کو نقل کیتا ہے کہ دن دعوت کی تھی نہ دعا برہما نے صحابہ کرام دی عظیم صحابہ تشریف لے آئے، کھانا تیار ہے، ایک غلام آیا انہیں پیالہ چکیا ہے، کھانا لے کے آیا، جدوں مجلس کے اندر پہنچیا ویندا کی ہے، مجلس بھری ہے، بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہیں، عظمتاں والے بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ تھم جاندے نے، پیالہ ڈگ پیندا ہے، پیالہ ٹوٹ جاندا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے نال ویندے نے، اینو قرآن ہوندا سی، غلام نو بولو قرآن، پر مینوں تے کہیں نہیں آندا، اینے قرآن پڑھیا کی آندے آندا والکاظمین الغیظ، رب نے قرآن میں ذکر کیتا متقین دا، پرہیزگاراں دا، مومنین دا، ایک صفتاں رب نے بیان کی دیاں، صفتاں کی نے والکاظمین الغیظ، رب والے غصہ پی جاندے نے، جدوں اینے کو لفظ پڑھے حضرت حسن دیاں غصے والیاں نگاہاں جھک جاندیاں نے، اور حسینیاں دا دھیان میری گل سن کے جائی، دعوے محبت دے کرن والیا اپنا عمل ویکھ تے میرے حسن حسین دا عمل ویکھ، جدوں پڑھیا والکاظمین الغیظ، غصے والیاں اکھاں جھک جاندیاں نے، غلام پڑھدا والعافین عن الناس، رب والے دے لوکاں نوں معاف کر دیا کرتے ہیں، حضرت حسن فرماندے نے جا غلاما میں تینوں معاف کیتا، غلام نے سمجھا گل بن گئی ہے، آخر لگا واللہ یحب المحسنین، جیڑے اللہ والے ہوندے نے او تے احسان کردے نے، اللہ احسان کرن والے نال پیار کردے، حضرت حسن
عافیہ دے دینا جہاں قرآن میں ایک ایک لفظ سے عمل کر کے بتائے ایتن قرآن آیا اینا لوگوں کے متعلق کسی آقا سے مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ سانو حق تے سچ دی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین